فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. یہ اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کے اوپر دلیلیں دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. اور حدیث پاک کے اندر ہے احب اسمائکم الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، کہ تمہارے سب سے بہترین نام، تمہارے ناموں میں سے سب سے پیارے نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں. تو ابھی اسلام کا اظہار نہیں ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ابھی دنیا میں بظاہر تشریف بھی نہیں لے کر آئے، لیکن والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، جو آپ کے اللہ کے بندے ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، کسی بت کو پوجا کرنے والے نہیں تھے. پھر فرماتے ہیں والدہ ماجدہ کا نام دیکھیے، کیا نام تھا؟ آمینہ. آمینہ، ٹھیک ہے، اس کو آمنہ بولتے ہیں ہمارے عام طور پر، ورنہ صحیح کیا آمینہ ہے. آمینہ. یہ کس سے مشتق ہے؟ امن اور امان سے. یعنی آمینہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ہستی کے جو امن و امان والی ہو، وہ ہستی جو امن و امان والی ہو. اور اسی سے ایمان بھی ہے، ایمان کا ہم مشتق بھی ہے، یہ بالکل قریب ایمان موجود ہے، یعنی ایمان والی، یعنی ایمان والی. تو آمینہ نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا، جس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ایمان والی ہیں، امن و امان والی ہیں. کیسے امن و امان والی ہیں؟ کہ وہ ایمان والی ہیں. کیسے امن و امان والی ہیں؟ کہ وہ ایمان والی ہیں. آپ آئیے آپ کے دادا کے نام کی طرف، حضرت عبد المطلب، ان کا نام تھا شیبۃ الحمد، حمد کے مشابہ تھے وہ. انہی سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اس میں حمد موجود ہے، اور اسی سے محمد و احمد بنا ہے، اسی سے محمد و احمد بنا ہے. دادا کا نام بھی، اس کے اندر بھی حمد کا معنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا معنی پایا جاتا ہے. دادی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ. دادی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بنت عمرو. فاطمہ کا مطلب ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا، اپنی بیٹی کا نام جو فاطمہ رکھا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ انما سمیت فاطمہ یا انما سمیت فاطمہ، میں نے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ لأن اللہ تعالی فطمہا ومحبیہا من النار، کہ فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے روکنے والی، آزاد کروانے والی. تو فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ جو اس سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالی فاطمہ کو اور ان سے محبت کرنے والے تمام کو دوزخ سے دور کر دے گا، یعنی رکاوٹ بن جائیں گی دوزخ سے. تو فاطمہ نام رکھا گیا اس لیے کہ کیا ہے؟ دوزخ سے دور رہنے والی ہیں، دوزخ سے کیا ہیں؟ آزاد ہیں. بلکہ کیسی ہیں؟ کہ ان سے جو محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے گا، جبکہ حقیقی محبت ہو. ٹھیک ہے، تو دادی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ بھی جہنم سے آزاد ہیں، بری ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ نانا کا نام دیکھیے، وہاب. نانا کا نام کیا ہے؟ وہاب، جس کا معنی کیا ہے؟ عطا و بخشش. عطا و بخشش. قبیلہ کون سا ان کا؟ بنی زہرا. بنی زہرا، جس کا مطلب کیا ہے؟ چمک، تابش، چمکیلا. تو نام کتنے خوبصورت ہیں، عطا و بخشش. عطا و بخشش، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا و بخشش. قبیلہ کیسا؟ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چمک و تابش پیدا کی ہوئی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ نانی کا نام دیکھیے، تو ان کا نام ہے برا، یعنی نیکوکار، پرہیزگار. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں یہ تو چلے ہو گئی الگ بات. یہ کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا، دادی، نانا، نانی، یہ افراد ہیں. آپ آ جائیں دودھ پلانے والیوں کی طرف. یہ تو اصل الاصول تھے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، خاص اصول تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. دودھ پلانے والیوں کی طرف آئیں تو سب سے پہلے دودھ پلانے والی کون تھی؟ ثویبہ، حضرت ثویبہ. یہ ثویبہ ثواب سے نکلا ہے، کہ جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیکی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدلہ. تو ثواب پوری طرح ان کو فضل الہی حاصل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی. حضرت ثویبہ کو ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی، اور ثویبہ کس سے نکلا ہے؟ ثواب سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، پھر فرماتے ہیں دوسری جو آپ کی جو دودھ پلانے والی والدہ تھیں وہ کون تھی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ حلم سے نکلا ہے. حلم کا مطلب ہے بردباری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بردباری کو پسند فرماتا ہے. تو حضرت حلیمہ کا نام بھی دیکھیے کہ کیسا ہے، ایسی صفت سے ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے. پھر فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کے جو شوہر تھے